سے دل کو شاد کر رہا ہوں میں، الہی میرے دل کی عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا مل کر اس گنبد خضرا میں آرام کرنے والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم، صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میرے بعد حضرت علامہ مولانا افتخار الزماں صاحب قبلہ، ان کی تقریر آپ کو سماعت کرنا ہے، بہترین خطاب ہوگا، آپ کو سماعت کرنا ہے۔ حضرات ممبر نور پر تشریف فرما شاعر اسلام جناب توفیق رضا صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف فرما ہے، حافظ اسلام الدین صاحب قبلہ یہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرات آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ بدھ شکن آیا یہ کہہ کر سر سے بڑھ بڑھ گر پڑے، بدھ شکن آیا یہ کہہ کر سر سے بڑھ بڑھ گر پڑے، جھوم کر گئے کعبہ کعبہ، الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگر آج آپ پڑھو گے فرشتے یہاں موجود ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے مولا تیرے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے نبی پر درود پاک پڑھا جا رہا تھا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے تم کیا لے کر آئے؟ آؤ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اے جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سن لو، یہاں پر جنت کی کیاری میں تم بیٹھے ہو، کسی اور جگہ پر نہیں ہو، جنت کی کیاری میں بیٹھے ہو، سرکار کی آمد پہ بیٹھے ہو، سرکار کی پیدائش پہ بیٹھے ہو، جو سارا زمانہ خوشی منا رہا ہے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس خوشی نہیں منا رہا ہے، جو خوشی نہیں مناتا وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ وفادار رسول نہیں ہے، وہ غدار رسول ہے، نبی کا غدار ہے۔ اے پیارے حبیب، مجھے تجھے بھیجنے کا مقصد یہ ہے، مجھے تجھے بھیجنے کا مقصد یہ ہے تو میری شان کو پہچانے، تو میری بلندی کو پہچانے، تو میرے مقام کو پہچانے، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تیری شان کو پہچانے، بے شک سبحان اللہ، بے شک تیری شان کو پہچانے، تیرے مرتبے کو پہچانے، تیرے مقام کو پہچانے، تجھے سید المرسلین مانے، تجھے شفیع المذنبین مانے، تجھے رحمت للعالمین مانے۔ جو نہ مانے وہ ختم ہو جائے، بے شک سبحان اللہ، بے شک جو نہ مانے
ارے تو پیدا ہی سرکار کے صدقے میں ہوا ہے. بے شک سبحان اللہ. ارے تو پیدا ہی سرکار کے صدقے میں ہوا ہے. ارے کسی اور کے صدقے میں ہوا ہے. بے شک. ارے تو پیدا ہی سرکار کے صدقے میں. اور رب کیا فرما رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے تیری شان کو پہچانے, تیری بلندی کو پہچانے, تیرے مقام کو پہچانے. تجھے سید المرسلین مانے, جو نہ مانے وہ کون ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ ہے, جنت رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی آمد ہے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد سے پہلے اس دنیا کے حالات کا جائزہ لیجئے. اس دنیا کے حالات اتنے خراب تھے. بیواؤں کو پریشان کیا جاتا تھا, بیواؤں کو ستایا جاتا تھا, یتیموں کو ستایا جاتا تھا, غریبوں کو ستایا جاتا تھا. اللہ اکبر. جو کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی, بیوہ عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا, بند کمرے میں گھٹتی تھی, پریشان ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. جب وہ بند کمرے میں 40 دن کے بعد اس کو نکالا جاتا تھا. پہلے بات تو مر جاتی تھی, وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتی تھی. نہ کھانا دیا جاتا تھا, نہ پانی دیا جاتا تھا. وہ پریشان ہوتی تھی, گھٹ کے مر جاتی تھی. اگر بچ جاتی تھی تو اس کو اس کے اندر سے نکالا جاتا تھا. نکالنے کے بعد میں اس کا کالا منہ کیا جاتا تھا. کالا منہ کرنے کے بعد میں اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا جاتا تھا. جوتوں کا ہار ڈالنے کے بعد میں اس کو گدھے پہ بٹھال کر گھمایا جاتا تھا. یہ وہ منحوس عورت ہے جس میں منحوس عورت ہے کہ میرا بیٹا ختم ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے میرا بھائی ختم ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے میرا بھتیجا ختم ہو گیا ہے. جس کے جیسے رشتے پڑتے تھے لوگ کہتے تھے میرا باپ میرا بھائی ختم ہو گیا, کوئی کہتا تھا میرا بھتیجا ختم ہو گیا. اس منحوس عورت کے اس میں اتنے برے حالات. مجھے یہ بتاؤ, جب بٹھال کے گھمایا جاتا ہوگا تو اس کے باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ میری بیٹی کو رسوا کیا جا رہا ہے, کیا بیتی ہوگی؟ پریشان ہے, مگر بیٹی پکار رہی ہے, ابا حضور بچائیے, بھائی بچائیے, چچا بچائیے, ماموں بچائیے. کوئی نہیں آ رہا. باپ کہتا ہے یہ رسم و رواج ہے, ایسا یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ رسم و رواج ہے. بیٹی یہ تیرے ساتھ میں نہیں, سبھی کے ساتھ میں ہو رہا ہے. اب اس بیٹی نے سوچ لیا اب میرا کوئی نہیں ہے, اب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے, اے مولا کوئی ایسا پیغمبر بھیج دے, کوئی ایسا نبی بھیج دے جو ہماری عزت کو بچا لے, ہماری شان کو بچا لے, ہمارے مذہب کو بچا لے. سبحان اللہ. تو نبی تشریف لے کر آئے, یا بیواؤں کی دعائیں عرش اعظم پہ ٹکراتی ہیں. ان بچیوں جو زندہ درگور کیا جاتا تھا, ان بچیوں کی آوازیں رب نے سنی اور قبول کر لی. بیواؤں کو ستایا, یتیموں کو ستایا, جو کمزور تھا کمزور کو ستایا جاتا تھا. ان کمزور کی دعائیں کہاں گئی؟ میرے مولا نے سنی, میرے پروردگار نے سنی. اللہ اکبر. بریلی شریف سے میرا امام پکارتا ہے, غم زدوں کو رضا نسخہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا نسخہ دیجئے کہ ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, یتیموں کا سہارا ہمارا نبی, بیواؤں کا سہارا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا نسخہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. ہے کوئی طاقتور جو کچھ دے دے؟ مسجد میں آپ نے خرچ کیا ہے, سبحان اللہ. یہ بھی نبی کے صدقے میں خرچ کرا. کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں. اتنی خوبصورت ممبر, اتنا خوبصورت ممبر, سبحان اللہ. حافظ حنیف القادری صاحب کہاں تشریف لے گئے؟ سبحان اللہ, وہ ابھی آ جائیں گے. مگر سنیے ان کی کتنی محنتیں ہیں, مگر آپ کا بھی کچھ تعاون ہوگا.
جس نے 10 دیے ہیں اس کا بھی تعاون ہے، جس نے 1 دیا ہے اس کا بھی تعاون ہے، غرض کے سب کا تعاون ہوتا ہے۔ نبی کے صدقے میں یہ مسجد کو تعمیر کیا، نبی کے صدقے میں آسمان کو پیدا کیا، نبی کے صدقے میں زمین کا فرش بنایا، نبی کے صدقے میں ہم آئے یہاں، نبی کے اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، سبحان اللہ تمہارے لیے، ہمارے یہاں سبحان اللہ اپنے دور سے سبحان اللہ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اسی سے کام مت کچھ لوگوں کے تو ہاتھ بھی نہیں ہل رہے ہیں، جس کے ہاتھ اوپر جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، یہ گواہی دی مولا کی بارگاہ میں یہ جلسے میں گیا جس نے ہاتھ اٹھایا، میں ہاتھ اٹھانے کو کہہ رہا ہوں، پیر اٹھانے کو نہیں کہہ رہا، ہاتھ اٹھا نبی کی یاد میں، نبی کی محبت میں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، ان کے صدقے میں کون نعرہ لگاتا ہے، کتنی محبت رکھتے تھے، نعرہ لگائیے بیچ میں سن کے، ارے اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد مرحبا 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 اللہ اکبر سبحان اللہ، کتنا لطف آیا، اور ماشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے سکھا دیا، حضرت نے سب کو سکھا دیا ہے بولنا ہے، محبت میں، سرکار کی محبت میں یہاں آئے اور سرکار سے محبت کرتے ہو، آؤ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں، میں جنت سے گزر ہوتا ہے، ادھر سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی ہیں، جدھر سے جاتی ہوں میں سلام کی آوازیں آتی ہیں، مرتبہ ہوتا کیا ہے، میں راستے سے گزر رہی ہوں، اچانک آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، میں چکر میں پڑ گئی، سلام پڑھنے والا ہے، میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، پھر کیا دیکھا، ایک درخت کھڑا ہوا ہے، اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک درخت کھڑا ہوا ہے، اس میں سے آوازیں آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی، میں نے کان لگایا اور کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، جب ڈول ڈالنا شروع کرتی ہوں تو ڈول ڈال نہیں پاتی اور پانی اوپر آ جاتا ہے، سبحان اللہ، ڈول ڈالتی نہیں ہوں، پہلے ہی پانی اوپر کو آ جاتا ہے، پانی اوپر کو آ گیا، وہ بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، سبحان اللہ پانی لیا اور نکال لیا، نکالنے کے بعد اللہ اکبر چلی جاتی ہے، مگر پانی زمین پر چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے، آمنہ کے پیچھے کچھ عورتیں آئیں، دیکھ گئی ہے یہ آمنہ اتنی جلدی جاتی ہے اور جلدی سے پانی لے کر واپس آ جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ ہے کیا، اللہ اکبر، جب وہ پیچھے عورتیں چلی، چند عورتیں چلنے کے بعد جب آمنہ وہاں پہنچتی ہے کنویں کے پاس، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، پانی بھر لیا جاتا ہے،
जान मरा रहे جب عورتوں نے دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا ہو رہا؟ ارے یہ تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، یہ تو آج دیکھا جا رہا ہے۔ ارے معاملہ کیا ہے؟ اور یہ آواز سلام کی آواز ہوئے کا پانی، سبحان اللہ، بے شک سبحان ہوئے کا پانی، یہ سلام پڑھ رہا ہے کوئی معنی سمجھ گئی عورتیں، پلٹ کر واپس جانے کے بعد میں آمنہ سے کہتی ہے آمنہ ہم تمہارے ساتھ میں پانی بھرنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے جائیں گے جب تم کنویں کے پاس پہنچتی ہو وہاں کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، ہمیں ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم پانی تمہارے ساتھ تمہارے سارے ہم پانی بھر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں عورتوں نے جب اس بات کو کہا تو میں نے کہا یہ میرا صدقہ نہیں، میرے نور کا صدقہ ہے، بے شک سبحان میرے نور کا صدقہ، کسی اور کا صدقہ نہیں۔ میرا امام بریلی شریف سے پکار کے کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا۔ تیری نسل پاک بے شک تیری نسل بچہ بچہ نور کا، بے شک سبحان اللہ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب نور کا۔ سبحان اللہ واقعی میں سن رہے ہیں، واقعی میں سن رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی آپ نے سمجھا دیا ہے، اس لیے سن رہے ہیں، ہم محبت میں سن رہے ہیں، سرکار کی آمد میں سن رہے ہیں۔ نعرہ لگا دو، اس کے بعد آپ کے سامنے سے جا رہا ہوں، بالکل نہیں جا رہے ہیں، یہیں پر بیٹھو بالکل نہیں، ہاں یہ مت سمجھ لینا، آنکھیں میچے نہیں بھی رہوں گا۔ نعرہ لگائیے سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر۔ بے شک سبحان اللہ ہم تشنا لب رہے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ بے شک